عشق ستم، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، تمہارے الفاظوں کی سزا میں میری کل کی نیند خراب کرنے کی سزا کا بھی اضافہ ہونا چاہیے، جس کا بدلہ آج میں تمہارے نازک وجود سے سوتے لوں گا۔ ساحر خان ایک ہی جھٹکے میں اس کے اوپر لیٹتے بولا۔ اس لمبے چوڑے وجود کا وزن خود پہ برداشت کرتے زرلاشتہ خان کو لگا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ نیلی آنکھیں بڑی آنکھوں سے چار ہوئیں۔ زرلاشتہ خان کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی، یہ سوچ کر کہ آج رات اسے ساحر خان کی ضرورت کا سامان بننا ہے۔ اس نے سہمی ہرنی سی آنکھوں سے ساحر خان کو دیکھا۔ زرلاشتہ خان، تم شاید بھول رہی ہو، مجھے تمہارے وجود سے آج ایک اچھی رات گزارنی تھی، کیونکہ دن میں تو تم مجھ سے بچ چکی تھی، لیکن آج کی رات میں تمہارے ٹریلر دکھائے بغیر سونے نہیں دوں گا۔ تم اپنا لباس تبدیل کر کے اور اس صوفے پہ سو کے میری شدتوں سے بچ نہیں سکتی، اور ویسے بھی تمہیں تو خود پہ ناز ہونا چاہیے کہ ساحر خان اپنی دوسری شادی سے پہلے ہی تمہیں اپنی قربت بخشنے کا موقع دے رہا ہے۔ ویسے یہ سب میں نے اپنی منچاہی بیوی کے لیے پلان کیا تھا۔ ساحر خان کے لفظوں کے تیر زرلاشتہ خان کے دل چیر چکے تھے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی آنکھوں سے ایک ساتھ کتنے ہی آنسو گالوں پہ لڑکتے گردن بھگو گئے۔ اس کی باتوں میں سب سے زیادہ اذیت دوسری شادی اور منچاہی بیوی کے الفاظ نے دی تھی۔ ہم جانتے ہیں ہم اور ہمارا وجود آپ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ہمیں یوں کسی کال گرل یا طوائف کا درجہ بھی مت۔ اور باقی کے الفاظ زرلاشتہ خان کے منہ میں ہی دب چکے تھے جب ساحر خان نے شدید غصے سے پاگل ہوتے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا۔ اس کے لمس میں بے تحاشا شدت اور غصہ تھا۔ وہ اس کی باہر آتی جاتی سانس کو خود میں انڈیلتا، اس کے لفظوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن زرلاشتہ کے الفاظ ساحر خان کے دماغ میں بار بار گونجتے اسے اپنی شدت بڑھانے پہ مجبور کر رہے تھے۔ وہ شدید غصے میں پاگل ہوا تھا، پورے وجود میں چنگاریاں سی بھری تھیں۔ اس کے آگ سی تپش لیے لمس سے زرلاشتہ کو لگا وہ مر جائے گی۔ اس نے شدید مزاحمت کرتے اس کے سینے پہ مکے مارتے اسے خود پر سے ہٹانا چاہا، لیکن ساحر خان اس کے ہونٹوں پہ زور سے اپنے دانت گاڑتے کروٹ لیتا، ایک ہی جھٹکے میں اس کے وجود کو اپنے سینے پہ لٹائے مزید شدت کے اس سے ہونٹ دبوچ گیا۔ زرلاشتہ خان نے اب کی بار بے حال ہوتے اس کی سفید گردن میں زور سے اپنے ناخن گاڑے۔ ساحر خان اس کی بے جان وجود کو دیکھتا، خود کے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ طوائف کا مطلب جانتی ہو تم زرلاشتہ خان؟ جانتی ہو ایک کال گرل کون ہوتی ہے؟ وہ کیسے کام انجام دیتے ہوئے ایک ہی وقت میں کتنے ہی مردوں کی راتیں رنگین کرتی ہے؟ اور جانتی ہو ایک طوائف کیسے بنتی ہے؟ انہیں ان کے محرم بغیرت بنتے کوٹھوں پہ بیچ آتے ہیں، جو کتنے ہی مردوں کے سامنے رقص کرتی اپنے وجود کی نمائش کرتے پیسے بٹورتی ہیں، اور پھر جو مرد اس کی زیادہ بولی لگاتا ہے وہ اپنا پیسہ وصول کرتی اس کی رات رنگین کرتی ہے۔ اور جانتی ہو جس نے پیسہ دیا ہو وہ پوری رات اسے وحشیوں کی طرح نوچتے ڈھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ زرلاشتہ خان، تمہارے ساتھ ابھی تک ساحر خان نے ان میں سے کون سا گھٹیا کام انجام دیا ہے جو تم خود کے لیے اتنے شرمناک اور گھٹیا الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ ڈیم اٹ! ساحر خان اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پہ جھکاتے حلق کے بل چیخا تھا۔ زرلاشتہ خان جو آنسو بہاتے اپنے پھولی ہوئی سانسوں کو درست کرنے کی تگ و دو میں ہلکان ہو رہی تھی، اس کی دھاڑ سے ڈرتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ بولو، کیسے ہمت ہوئی تمہاری یہ بکواس کرنے کی؟ ساحر خان اس کے کوئی بھی جواب نہ دینے پہ مزید غصے سے پاگل ہوئے، اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھائے خود کے قریب کرتے دھاڑا تھا۔ کیوں، ہم تو صرف ایک ضرورت ہے نا، اور ایک طوائف بھی۔ مرد صرف ضرورت کے وقت زرلاشتہ خان ابھی اسے مزید اپنی معصومیت بھری آواز میں روئے مزید انفارمیشن دیتی، جب ساحر خان نے اس کی بات کاٹی۔ بکواس بند کرو اپنی زرلاشتہ خان، دیکھو میری آنکھوں میں، کیا تمہیں ان میں اپنا عکس نظر نہیں آتا؟ کیا یہ آنکھیں تم سے چیخ چیخ کے بیان نہیں کرتی کہ تم ساحر خان کے لیے کیا ہو؟ کیا یہ تمہیں نہیں بتائی کہ ساحر خان تمہارے نقش کا دیوانہ ہے؟ کیا یہ تمہیں نہیں بتاتی کہ ساحر خان تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جانا چاہتا؟ کیا یہ نہیں بتاتی تمہیں کہ یہ سالہ بکواس کرتا ہے؟ تم اس کی ضرورت نہیں، اس کا نشہ بن کے اس کے حواسوں پر چھا چکی ہو۔ بولو زرلاشتہ خان، کیا تم نہیں جانتی کہ تم میری کچی عمر کا عشق ہو؟ کیا یہ آنکھیں تمہیں نہیں بتاتی کہ تمہارے رونے سے ساحر خان کو بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے؟ کیا تم ان آنکھوں کا درد آج بھی نہیں پڑھ پائی زرلاشتہ خان، جنہوں نے 8 سال پہلے تمہاری ایک بھی جھلک دیکھے بنا پل پل تمہاری جدائی میں تڑپ تڑپ کے کاٹے تھے؟ تمہارے پیدا ہوتے ہی میں نے تمہیں اپنے نام کیا، صرف جھک مارنے کے لیے کروایا تھا۔
ساحر خان اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں کے بے حد قریب کرتے شدت سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب اور اپنی تکلیف یاد کرتے بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے زرلاشتہ خان کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ اس کے الفاظوں کی تڑپ محسوس کرتے اس کی آنکھوں سے مزید شدت سے گرتے آنسو ساحر خان کا چہرہ گیلا کر رہے تھے۔ اسے ساحر خان کا ایک ایک لفظ اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو آپ کیا اندھے ہیں یا پھر آنکھیں خراب ہیں آپ کی، یا روزانہ ان آنکھوں میں تیزاب ڈال لیتے ہیں جو آپ کو میری آنکھوں میں چھپا ہوا درد نظر نہیں آتا؟ سب کچھ میں ہی کیوں دیکھوں، میں ہی کیوں برداشت کروں؟ میں نے بھی آپ جتنا ہجر کاٹا ہے، آپ سے زیادہ تکلیفیں میرے حصے میں آئی ہیں۔ زرلاشتہ خان کے پہلے جملے پہ ساحر خان نے اتنے غصے میں بھی اپنی مسکراہٹ چھائی۔ زرلاشتہ خان جتنی معصوم اور کیوٹ طریقے سے اس کے سینے پہ مکے برتاتے ہوئے اپنا درد بیان کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ اسے کسی ڈرامے کی ایموشنل سٹوری بتا رہی ہو۔ ساحر خان نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے اسے مزید خود میں جھکاتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ آپ بہت ظالم ہیں خان، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ ہمیں کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ آپ ہم سے واقعی اتنی بے رخی کیسے برت سکتے ہیں، اور ہم آپ کی بے رخی سہتے ہوئے ابھی تک زندہ کیسے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہم ایک زندہ لاش ہیں۔ اس کے لہجے میں چھپا درد محسوس کرتے ساحر خان نے اس کی گردن پہ کتنی ہی بار پیار سے اپنے لب رکھے۔ اگر ظالم میں ہوں زرلاشتہ خان تو مظلوم تم بھی رہی ہو۔ تم نے ہی سکھایا ہے مجھے ظلم کرنا۔ اب اگر تمہاری آنکھیں زیادہ آنسو بہا لیتی ہیں تو تم ہر چیز سے آسانی سے بری الزام نہیں ہو سکتی۔ ساحر خان اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنتے اس کے کان میں بولا۔ آپ کی بار لہجہ نہ زیادہ نرم تھا اور نہ ہی سخت۔ حیرت ہے ہم 15 سال تک آپ کو معصوم بننا تو نہیں سکھا پائے، لیکن ہماری چند ہی باتیں ان کو آپ کو ظالم بنانا سکھا دیا۔ زرلاشتہ خان نے روتے ہوئے گہرا طنز کیا، جس پہ ساحر خان نے آئی برو جھکائے اسے دیکھا اور شاید اس کے انداز پہ پھر سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری وہ چند باتیں ہی بہت جان لیوا تھی زرلاشتہ خان، میں تمہارے الفاظ چاہ کے بھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے اس دن ساحر خان کو بے حد کمزور کیا تھا۔ تم نے اس دن میرے سالوں کے عشق کو پل میں ہی سب کے سامنے بے مول کیا تھا۔ تم نے ساحر خان کو آنسو بہانے پہ مجبور کیا تھا۔ میری بہن ونی کی گئی تھی زرلاشتہ خان، لیکن تم نے مجھے ایک چھوٹی تسلی تک نہیں دی تھی۔ تم نے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا تھا۔ تم نے بھی سب کی طرح اپنے باپ کے قتل کا الزام میرے باپ پہ لگایا تھا، اور اس کی بے وجہ سزا تم نے ساحر خان کو سنائی تھی۔ ساحر خان نے بھی اپنے عشق کی حد کرتے سب جانتے بوجھتے 8 سالوں کی ناراضگی کی سزا اپنے باپ حیدر خان کو سنائی۔ بتاؤ کوئی ایک ثبوت، کوئی ایک دلیل بھی تمہارے بھائی میرے باپ کے قاتل ثابت کرنے کے لیے لا سکے ان 8 سالوں میں؟ نہیں نا زرلاشتہ خان، تم نے مجھے تم سے عشق کرنے کی بہت بڑی سزا دی ہے۔ اگر تم نے یہ 8 سال باپ کے سائے کے بغیر گزارے ہیں تو زرلاشتہ خان، میں نے اپنے باپ کے نزدیک رہتے ہوئے بھی ان سے بے رخی برتی تھی، کیونکہ ان کی صرف ایک غلطی تھی کہ وہ اپنے مورے اور بھائی کو دفناتے ہوئے غصے سے پاگل ہوتے لال حویلی گئے تھے۔ زرلاشتہ خان، میں قسم کھاتا ہوں میرا باپ خود کو گولی تو مار سکتا تھا، لیکن اپنے جگری یار کو نہیں مار سکتا تھا۔ تم نے میری ایک صفائی نہیں سنی تھی، تم نے مجھے 100 بار جھٹکا اور میں نے اتنی ہی بار تمہیں سینے سے لگایا تھا، لیکن پھر بھی تم نے میرے عشق کو بری طرح ٹھکرایا تھا۔ ساحر خان کا دکھ بھی زرلاشتہ خان سے چھوٹا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں، مان ٹوٹنے کا درد تھا، عشق میں ٹھکرائے جانے کی تکلیف تھی جو زرلاشتہ خان کا دل چیر رہی تھی۔ اس کی کہی ایک ایک بات سچ تھی، جسے یاد کرتے زرلاشتہ خان کی آنکھیں مزید تیزی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ہم تب چھوٹے تھے، کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ابھی زرلاشتہ خان ساحر خان کی کوئی دلیل دیتی جب اس نے اس کی بات کاٹی۔ مان لیا 15 سال کی تھی تم، بقول تمہارے تم چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں پائی، پھر ایک 15 سال کی چھوٹی بچی ہوتے تمہاری چھوٹی سی زبان پہ طلاق کا لفظ کیسے آیا؟ تم اتنی چھوٹی بھی تھی تو اس رشتے کو ختم کرنے کی ہمت اس چھوٹی اور معصوم لڑکی میں کیسے آئی؟ یہ چھوٹی سی لڑکی یہ بات کیسے جان سکتی تھی کہ اس رشتے کی بنیادوں کو کھوکھلا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چلو مان لیا میرا باپ قاتل تھا، لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس چیز کی سزا سنائی تھی تم نے زرلاشتہ خان؟ کیا میرا قصور صرف تم پہ حق جتانا تھا؟ ساحر خان نے استفا دھاڑتے ہوئے بھگو کے طنز مارے، جس پہ زرلاشتہ خان نے لاجواب ہوتے روتے ہوئے اس پر سے اٹھنا چاہا۔ جب ساحر خان نے اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کرتے اسے مزید خود میں بھینچا، جواب دو اب میری باتوں کا، وہ اس کے کان میں غرایا تھا۔ چھوڑیں ہمیں، ہم آپ کی باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جائیں اپنی عمر کی لڑکی سے دوسری شادی کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کو تیر کی طرح سیدھا کرتے دن میں تارے دکھائے گی۔
زرلاشتہ خان کے بولنے کا انداز بالکل بچپن کی طرح اتنا کیوٹ تھا کہ ساحر خان کو اس کے آگے اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے خود ہوتے اس کی سیاہ تھوڑی پہ دانت کاٹتے اس کے گلابی لب اپنی دسترس میں لیے، جو کب سے ایک کیوٹ شیپ میں زاویہ بنا بنا کے بولتے اسے بے چین کیے ہوئے تھے۔ زرلاشتہ خان نے مزاحمت کرتے پیچھے ہونا چاہا، جب ساحر خان نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو دبوچتے گھونٹ گھونٹ بھر کے شدت سے اس کے لبوں کا جام پینا شروع کیا۔ زرلاشتہ نے اس کے طنز مارنے کا بدلہ لیتے اس کے گلابی نچلے ہونٹ پہ زور سے اپنے چھوٹے چھوٹے موتیوں سے دانت کاڑے، اور ایسا آج پہلی بار ہوا تھا جس پہ ساحر خان کو تکلیف ہونے کے بجائے گدگدی سی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں میں حیرانگی لیے اپنی معصوم سی تاشو کی اس ادا پہ اب کی بار اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پہ رکھتے مزید شدت سے انہیں چومنے اسے خود پہ جھکایا تھا۔ زرلاشتہ کی اتنی سی حرکت اسے شے دیتے مزید بے خود کر گئی تھی۔ وہ کبھی اس کے بلائی لب کو چومتے، اس پہ نرمی سے اپنے دانت کاٹتا، تو کبھی یہی عمل اس کے نچلے لب پہ بھی دہراتا۔ اگر جو آج اس نے دوپہر میں کہا تھا کہ وہ اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں میں جکڑ کے اس کی ساری سانسیں پی جائے گا، تو وہ ایسا کر کے بھی دکھا رہا تھا۔ زرلاشتہ خان نے اپنی حرکت پہ جی بھر کے افسوس کرتے اس پر سے اٹھنا چاہا، لیکن ساحر خان تو اس کے لبوں کا جام پیتا جیسے کسی اور جہان میں ہی پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک سانس اپنے سینے میں انڈھیلتے، خود کو سیراب کرتے اس کے بے جان وجود کو دیکھتے، اسے اپنی چند سانسیں بخشتا ہوا پیچھے ہوا۔ دوسری شادی تو میں کر ہی لوں گا، کیونکہ تم تو ابھی خود چھوٹی ہو، ایسے میں تو مجھے اپنے بڑھاپے میں جا کے ہی پلاننگ کرنی پڑے گی، اور بابا جان اور دادا جان کو تو میرے بچے کھلانے کی بہت جلدی ہے، وہ اتنا انتظار ہرگز نہیں کر سکتے۔ ساحر خان اس کی بات کا جواب بے باک انداز میں دیے۔ زرلاشتہ خان کو بے حد غصہ دلا چکا تھا، جس پہ وہ اپنا پورا زور لگا کے اس پر سے اٹھتی، بیڈ کی طرف بڑھی اور تکیے پر اوندے منہ گرتی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر چکی تھی، کیونکہ جب اسے حد سے زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ رو رو کے اپنا غصہ کم کرتی تھی۔ اس کے یوں پھر سے رونے پہ ساحر خان اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے پر سے اٹھا۔ ویسے بھی صوفہ اس کے لمبے چوڑے وجود کے لیے بہت چھوٹا تھا، جس پہ وہ کافی مشکل سے ایڈجسٹ ہو رہا تھا۔ ساحر خان نے ایک نظر زرلاشتہ کو دیکھتے بیڈ کی طرف قدم اٹھاتے اسے تنگ کرنے کی غرض سے کل کی طرح اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچتے اسے اپنی سائڈ سے آگے کو کھسکایا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کر چکے تھے، اس لیے اب دل کچھ ہلکا تھا، لیکن زرلاشتہ خان کی جان تو ہمیشہ کی طرح اس کی دوسری شادی والی بات پہ اٹک چکی تھی۔ اس کا دل جل جل کے راکھ ہو رہا تھا اس کے یوں اپنے سائڈ سے پیچھے کرنے اور تکیہ کھینچنے پہ۔ زرلاشتہ نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھاتے اسے غصے سے دیکھا، جس پہ ساحر خان آئی برو چکاتے نیم دراز تھا۔ زرلاشتہ خان نے اپنی سائڈ سے بیڈ شیٹ نکالتے غصے سے اس کا گولا بنائے ساحر خان پہ پھینکا۔ یہ بھی لے لیں، یہ بیڈ شیٹ بھی آپ کی ہی ہے نا، اور اسے اپنے منہ پہ لپیٹنے کے بغیر تو آپ کو نیند نہیں آئے گی نا۔ زرلاشتہ خان اب باقاعدہ اس کے نزدیک ہوتی غصے سے آنسو بہائے اس پہ اپنا گولا بنائی گئی بیڈ شیٹ لپیٹ رہی تھی، جس پہ ساحر خان نے اوندے منہ ہوتے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ زرلاشتہ خان اس کی ڈھیرائی پہ اب کی بار ہچکیاں لیتی بیڈ سے اٹھی۔ وہ تو اس کے آنسوؤں پہ تڑپتا تھا نا، تو اب کیوں سکون سے لیٹا ہوا تھا؟ وہ ایک نظر اس ظالم کو دیکھ کے اپنی پوری طاقت سے اپنی سائڈ سے بیڈ کا گدا اٹھائے اس پہ پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لیں، یہ بھی لے لیں، میں بیڈ کے نیچے سو جاؤں گی، پھر سکون آ جائے گا آپ کو، وہ چیخ کے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ آج زرلاشتہ خان پھر سے شیرنی بن چکی تھی۔ وہ شروع سے گل بہار کی طرح ہی چلبلی سی تھی، اسے تو ساحر خان کی جدائی نے بدل کے رکھ دیا تھا، اور آج جب وہ اس کے پاس تھا تو وہ انجانے میں تقریباً اسے اپنا بچپن والا روپ ہی دکھا رہی تھی، جس سے وہ ابھی تک خود انجان تھی، اور جو پوری طرح نازک جان لگاتے اس پہ تقریباً اپنی سائڈ والا گدا پھینک چکی تھی۔ ساحر خان اس کی حرکت پہ حیرانگی سے اپنی نیلی آنکھیں پھیلانے سیدھا ہوا ہی تھا کہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کے ریلیکس کرتے سلا سکے، لیکن اگلے ہی پل گدے میں سپرنگ ہونے کی وجہ سے گدا پھر سے نیچے کو اچھلتا زرلاشتہ خان کے سر پر لگ گیا۔ زرلاشتہ خان چیختے ہوئے رونا شروع کر چکی تھی۔ وہ نازک سی جان اس گدے اور گدے پہ لیتے وجود کے اتنی ستمگری پہ زمین پہ بیٹھتے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ سب ایک پل میں ہوا تھا۔ ساحر خان جو اس کی دی گئی بیڈ شیٹ میں الجھ چکا تھا، ایک ہی جھٹکے میں بیڈ شیٹ کو خود سے دور کرتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس اچانک آفت پہ ساحر خان کا دل اچھل کے حلق میں آیا، دل شدت سے دھڑکا تھا۔
وہ اس کے پاس پہنچتا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے گھٹنوں سے اس کا چہرہ اٹھائے ماتھے پہ پریشانی اور فکر مندی سے پھونکے مار رہا تھا، جو پورا سرخ پڑ چکا تھا۔ زرلاشتہ خان کے ملکی شہد رنگ بال کھلتے ہلکے ہلکے اڑتے اس منظر کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ زرلاشتہ خان نے بچکیاں بڑھتے اس کی بازوؤں پہ اپنے ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرنے کی تکودک کوشش کی، جس پہ ساحر خان زبردستی اسے اپنی گود میں اٹھائے کھڑا کر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس پہ غصہ نکالتی خود کو ہی چوٹ لگوا لے گی، نہیں تو کبھی اسے تنگ کرنا شروع نہ کرتا۔ زرلاشتہ خان نے ہنوز روتے اپنی ٹانگوں کی سائیکل چلاتے اس کی گود سے نکلنا چاہا۔ جب ساحر خان اپنی آنکھیں دکھائے بیڈ کی طرف بڑھا، اس کی آنکھیں دکھائے پہ زرلاشتہ خان نے اپنی مزاحمت ترک کی۔ وہ جانتی تھی یہ انسان جلاد بننے میں وقت نہیں لگائے گا۔ ساحر خان اسے نرمی سے بیڈ پہ لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا، لیکن اپنا وزن اس نازک جان پر نہیں ڈالا تھا اور اپنے ہاتھ سے نرمی سے اس کا ماتھا سہلائے شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ 8 سال، پورے 8 سال بعد زرلاشتہ خان نے اپنی پیشانی پہ اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ وہ اپنا درد بھول چکی تھی، وہ تو اپنی خواہش یوں پوری ہو جانے پہ حیران سی اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بھیگا کر رہی تھی۔ ساحر خان جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے مزید بے خود ہوتے اس کے پورے چہرے پہ دیوانہ وار اپنا لمس چھوڑنا شروع کیا تھا۔ وہ اس کے نقش کو جاننے کتنی بار دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ زرلاشتہ خان کے گال دہک کے لال ہوئے، اس کے لمس میں بے تحاشا شدت اور پیار محسوس کرتے اسے شرم سے نظریں اٹھانا محال ہوا تھا۔ پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑی تھی۔ زرلاشتہ خان نے کانپتے ہوئے اس کے سفید کرنے کو اپنے مٹھے میں دبوچا، اور آج ساحر خان نے اس کے ہاتھ نہیں جھٹکے تھے۔ وہ اب اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگوتا اس کے چہرے اور گردن پہ اپنی بھوری گھنی بیئرڈ اور مونچھیں رگڑ رہا تھا۔ زرلاشتہ خان اس کے اتنے پیار پہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن زرلاشتہ خان نے دل میں عہد کیا کہ اب ناراض ہونے کی اس کی باری تھی۔ وہ بھی ساحر خان کو تنگ کرتے جی بھر کے اپنے بدلے لے گی۔ باقی کی لڑائی کل لڑ لینا، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اس بچی کے تو پر ہی نکل آئے ہیں۔ ساحر خان اس کے ماتھے کو پھر سے اپنے ہاتھ میں سہلائے، جان بوجھ کے مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، جس پہ زرلاشتہ خان نے منہ پھلائے اپنا رخ موڑا۔ ساحر خان تو اللہ کا شکر گزار تھا کہ زرلاشتہ ٹائم سے پیچھے ہو گئی تھی، جس پہ اس کو اتنی چوٹ نہیں لگی تھی، نہیں تو وہ نازک جان تو گدے کے نیچے دیتے اب تک مر چکی ہوتی۔ ساحر خان نے کروٹ لیتے اسے خود پہ لٹاتے، اس کی بیوٹی بون پہ اپنے لب شدت سے رکھتے، سائیڈ لیمپس آف کرتے، اپنے حصار میں لیتے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، جس پہ وہ کب سے غصے میں مشقت کرتے ساحر خان سے اپنے بدلے لے رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ میں اس پر سے اٹھنے کی ناکام مزاحمت کرتے سو چکی تھی۔ اس کے سونے پہ ساحر خان نے اسے شدت سے کسی متاع جان کی طرح خود میں بھینچتے اس کے کھلے سلکی بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ اس کی ادائیں یاد کرتے مسکرائے جا رہا تھا، اور مسکراتے مسکراتے ہی اس کی بھی آنکھ لگ چکی تھی، کیونکہ وہ کل سے صرف 2.5 گھنٹے ہی سویا تھا، اور اب تو اس کا سکون، اس کا عشق، اس کے دل کا چین اس کی باہوں میں تھی، تو وہ کیسے نہ سوتا۔ گل بہار اپنے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی فارس خان کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی لال حویلی میں پہنچے تھے، لیکن فارس خان تھا کہ کمرے میں آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کوئی ضروری کال سن رہا تھا۔ فارس خان کی خود سے بھیگی شرٹ اور اس کی تکلیف یاد کرتے گل بہار کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ وہ ابھی نم آنکھوں سے اسے ڈھونڈنے باہر جا ہی رہی تھی جب اس کی زوردار ٹکر دروازہ کھول کے اندر آنے فارس خان سے ہوئی۔ اب فارس خان نے اپنے پیٹ اور کندھے کے دکھنے پہ تکلیف سے آنکھیں میچتے آہ بھری، جس پہ گل بہار نے اسے پیچھے ہٹتے بوکھلاتے ہوئے شدت سے رونا شروع کیا۔ وہ اسے انجانے میں تکلیف دے چکی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا، اور تم؟ گل بہار نے اسے آنکھیں میچتے دیکھ کے روتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، جب فارس خان نے اپنے درد پہ قابو پاتے آنکھیں میچتے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ کوئی بات نہیں بہار، آنسو تو صاف کرو، آج میرا جنگلی بچہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ فارس خان اپنے پیر کی ٹھوکر سے دروازہ بند کرتے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اپنے سینے سے اٹھائے پیار سے بولا۔ گل بہار نے فارس خان کی بڑی آنکھوں میں تکلیف کے باعث ڈھیروں سرخی دیکھتے مزید شدت سے روتے ہچکی بھری۔ فارس خان نے جھک کے اس کے ہچکی بھرتے ہونٹوں کا جام پیتے اس کی سانسیں خود میں انڈھیلتے اسے آزادی بخشی۔ گل بہار اس کے سینے سے لگی اپنی سانسیں درست کر رہی تھی جب اچانک اس کی نظر فارس خان کے بازو سے ٹپکتے سرخ لاغ خون پہ پڑی، جو زمین پہ سرخ دھبے چھوڑتا جا رہا تھا۔ گل بہار نے ایک نظر زمین کو دیکھتے آنکھیں پھیلائے
اس کے بازو کو دیکھنا چاہا جب اگلے ہی پل اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے پیچھے کیا، جو وہ پھر سے انجانے میں رکھتے اس کے زخم کو تکلیف دے چکی تھی۔ لیکن فارس خان نے اس کا ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ فارس، تمہارا خون، میں پھر سے تمہیں تکلیف۔ گل بہار اس سے دور بنتے آدھا ادھورا جملہ بولتے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ بہار، فارس خان نے اس کے بار بار دھواں دار رونے پہ اسے بے بسی سے پکارا، لیکن اسے فاصلہ بنا کے کھڑے رو رہی تھی تاکہ اسے پھر سے تکلیف نہ پہنچا دے۔ اگر تم نے رونا بند نہ کیا نا بہار، تو میں اپنی بینڈیج ایک جھٹکے میں کھینچ کے اتار دوں گا۔ اس کے مزید روئے پہ فارس خان لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولا۔ اس کے ایسا بولنے پہ گل بہار جلدی سے اپنے آنسو گالوں سے رگڑتی اپنا سانس تک روک چکی تھی۔ کہاں منظور تھا اسے اپنے محبوب شوہر کو تکلیف میں دیکھنا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے اس کی بات پہ عمل نہ کیا تو وہ ایسا کر کے دکھائے گا۔ فارس خان نے اس کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے جب وہ مزید دور ہوئی۔ فارس خان نے ایک ہی جست میں اسے اپنے بازو سے پکڑ کے خود کے قریب کرتے نرمی سے اس کے بھیگی پلکوں سے لبریز نیلی آنکھوں کو شدت سے چوما۔ گل بہار ہنوز سانس روکے ہوئے تھی۔ سانس لو بہار۔ فارس خان اس کے چاند سے چہرے کو دیکھتے غمگین لہجے میں بولتا اس کے ہونٹ چوم گیا۔ گل بہار کا چہرہ سرخ ہوا۔ قمیض اتارو، میں تمہاری بینڈیج چینج کر دوں۔ گل بہار نے اس کی طرف دیکھتے اپنے آنسو پیچھے کو دھکیلتے مدھم آواز میں کہا، میں ٹھیک کر لوں گا، تم جاؤ، تم چینج کراؤ، کب سے اس ہیوی ڈریس میں ہو۔ فارس خان کو اس کی فکر ہوئی۔ تم قمیض اتارو، تم نے سنا نہیں؟ گل بہار کو پھر سے کہتے ہوئے شرم نے آن گھیرا اسے لیے وہ اپنے لہجے کو پہلے کی طرح دبنگ بنانے کا ناکام کوشش کرتے بولی، روکو یار، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ فارس خان جانتا تھا اس کے زخموں سے رستا خون دیکھتے اس کی بیوی مزید رو رو کے پاگل ہو جائے گی، اسی لیے اس نے پہلے واش روم میں جا کے اپنے زخموں سے خون صاف کرنے کا سوچا، جس پہ گل بہار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فارس خان اپنا بلیک ٹراؤزر لیے واش روم میں بند ہوا۔ اس کے جانے کے بعد گل بہار نے پھر سے اپنے آنسو بہانا شروع کیے۔ فارس کی پوری قمیض خون سے بھیگ چکی تھی۔ فارس خان نے اپنے زخموں سے رستے اتنے خون کو دیکھتے لب دباتے اوپر کبرڈ سے ڈھیروں وائپس اکٹھے نکالتے اسے صاف کرنا شروع کیا۔ بالآخر کتنی ہی کوشش کے بعد وہ اپنا خون صاف کر کے ٹراؤزر چینج کر چکا تھا۔ زخم ابھی بہت کچے تھے، اگر وہ نہا لیتا تو وہ مزید خراب ہوتے، اور اسے یہ زخم اپنے وجود پہ کسی گندگی سے کم نہیں لگ رہے تھے جن سے جلد از جلد جان چھڑوائی تھی۔ وہ اپنا منہ دھوئے اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم سے باہر نکلا، جسے دیکھتے گل بہار نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ فارس خان اسے دیکھ کے تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ یہاں بیڈ پہ بیٹھو۔ گل بہار اس کے سفید جسم پہ زخموں کے نشان اور خون کے ہلکے ہلکے دھبے دیکھتی گہری سانس لیتی اپنے آنسو خود کے اندر اتارتی بولی۔ فارس خان اسے گہری نظروں سے دیکھتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا۔ اس کا پورا وجود کسی بھٹی کی مانند جل رہا تھا۔ شدید درد برداشت کرتے اسے بخار ہو چکا تھا۔ گل بہار نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے بازو کی بینڈیج کانپتے ہاتھوں سے اتارنا چاہی، جب فارس خان نے اسے پیار سے ٹوکتے سینے سے لگانا چاہا۔ نہیں اتارو میری بہار، اب میرا زخم پہلے سے بہتر ہے۔ لیکن گل بہار اپنی مرضی کرتے اس کی بینڈیج اتار چکی تھی تاکہ نئی صاف ستھری بینڈیج کر سکے، لیکن اس کے بازو پہ بڑا سا کٹ دیکھتے وہ چیخی تھی۔ فارس خان نے اسے بے بسی سے دیکھا، جو اپنی ضد منواتے اب اس کے زخم کو دیکھتے پھر سے رونا سٹارٹ کر چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، چپ بھی کرو بہار، مرا نہیں ہوں میں۔ فارس خان اب کی بار غصے سے چیختے بیڈ سے اٹھا۔ گل بہار اس کے یوں اچانک سخت لہجے پہ لب دباتے اپنی ہچکیاں تک روک چکی تھی۔ فارس خان اس وقت شدید بخار اور اس زخموں کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ پڑے فرسٹ ایڈ باکس سے سفید پٹی پکڑتا شیشے کی طرف بڑھا۔ گل بہار نے پھر سے اس کے قریب آتے اس کی مدد کرنا چاہی، وہاں پہ جا کے بیٹھو اور اب میں تمہیں ایک آنسو بہاتے نہ دیکھوں۔ فارس خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا زخم دیکھے پھر سے روئے، اسی لیے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ پھر سے غصے سے بولا۔ گل بہار اب کی بار کچھ بھی کہے بغیر اسے شکوہ کن نظروں سے دیکھتی الماری کی طرف بڑھی اور اپنی بالکل پلین سادی سی لائٹ براؤن شلوار قمیض لیے واش روم گئی۔ اپنا ڈریس چینج کرتی اس کی نظر واش روم کے ڈسٹ بن میں پڑے خون سے بھرے وائپس پہ گئی، جس پہ وہ لب دبا کے اپنے آنسو روکتی لباس تبدیل کرتی باہر کی طرف بڑھی، جہاں فارس خان اب اپنے زخمی پیٹ کی بینڈیج تبدیل کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی خاموش سے بیڈ کی طرف بڑھتے خود پہ کمبل اوڑھتے لیٹ چکی تھی۔ گل بہار کو اس کا بار بار خود کو غصے سے ڈانٹنے والا منظر یاد آ رہا تھا۔ وہ تو اس کی فکر کر رہی تھی اور وہ
اللہ اسے ہی ڈانٹ رہا تھا۔ یہ سوچتے گلبہار اوندے منہ لیٹتے پھر سے روئے جا رہی تھی۔ رونے سے اس کا وجود کمبل میں بھی لرز رہا تھا۔ جسے شیشے سے فارس خان نے خود کو 200 صلواتیں سنائیں، جو اپنی نازک اور ضدی بیوی کو ڈانٹ کے سب سے بڑا گناہ کر چکا تھا۔ اب اسے اس کے لالا کی طرح پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیل کے منانا تھا۔ وہ صرف سوچ کے رہ گیا۔ اپنی صاف ستھری بینڈیج کرتا وہ واش روم سے ہاتھ دھوتا کمرے میں تھوڑا تیز کر چکا تھا۔ بخار کی وجہ سے اب اسے سردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اب کی بار وہ بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے، گلبہار کے قریب ہوتے، اس پر سے تھوڑا سا کمبل ہٹاتے، اسے اپنے بائیں ہاتھ سے سیدھا کر رہا تھا، جو روتے روتے اوندے منہ سو چکی تھی۔ نیند میں بھی اس کا وجود وقفے وقفے سے ہولے ہولے ہچکیاں بھر رہا تھا۔ فارس خان نے بیڈ پہ چٹ لیٹتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ اس گلابی روئے روئے چہرے کو اپنے لمس سے مہکانا شروع کیا۔ فارس خان نے اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے اس کی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتے اس کے گلابی تیکھی ناک کو چوما۔ اب کی بار اس نے بے خود ہوتے اس کے گلابی لبوں کو چوما، لیکن شدت کم ہی رکھی کہ اس کے نازک سی جان کی نیند خراب نہ ہو جائے، جو اللہ اللہ کر کے سوئی تھی۔ فارس خان نے اسے صبح منانے کا سوچے سائیڈ لیمپس آف کرتے، اس کے ماتھے پہ شدت سے بوسہ دیتے، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے آنکھیں موندی تھیں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی پین کلر لے چکا تھا اور اب درد کی کمی کے باعث کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ بھی لگ چکی تھی۔ زرش خان سکن کلر کی لیڈیز پینٹ کوٹ میں ملبوس، کوٹ کے نیچے ایک وائٹ ویسٹ شرٹ پہنے، اپنے دراز قد کے ساتھ اپنی سکن ہیلز کو ٹک ٹک کرتے سجاول خان انٹرپرائزز میں قدم رکھ چکی تھی۔ آج اس کا ایک ایک قدم مضبوط تھا، خوبصورت سے تیکھے نینو نقوش والے چہرے پہ بے حد سنجیدگی، جبکہ ہیزل آنکھوں میں چمک کی جگہ سرخ دوڑے تھے۔ اس کو آج تقریباً 2 ہفتے بعد آفس میں دیکھ کے سب امپلائیز منہ کھولے اس کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کر رہے تھے، جو اس دن کی طرح روتی بلکتی اور ٹوٹی ہوئی نہیں، بلکہ آج وہ سنجیدہ اور رعب دار سی لگ رہی تھی۔ چہرے پہ جو مسکراہٹ ہر وقت رہتی تھی وہ آج کھوجنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ زرش خان سب کی نظریں خود پہ محسوس کرتی انہیں اگنور کیے سجاول خان کے آفس کی طرف بڑھی تھی، جو ابھی تک آفس میں نہیں آیا تھا۔ زرش خان نے ایک نظر گھڑی کو دیکھتے سجاول کے آفس کے کارنر ٹیبل کو دیکھا، جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ زرش خان اپنا آئی فون اور بیگ رکھتے باہر مینیجر سے آ کر آج کی میٹنگز کی ساری تفصیل لیتی، پھر سے اندر آفس میں آتی ایک فائل کمپائل کر چکی تھی۔ اب اس فائل کا ایک پرنٹ آؤٹ لیتے اپنی ٹیبل پہ رکھا۔ ابھی وہ اس پر پیپر ویٹ رکھ ہی رہی تھی جب دروازہ کھولتے بلیو پینٹ کوٹ میں ملبوس دراز قد سجاول خان اپنے سلکی ڈارک براؤن بالوں کو ہاتھ سے ماتھے سے اوپر کی طرف اٹھائے اپنی چوڑی جسامت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سامنے کارنر والے ٹیبل پہ کھڑی زرش خان کو دیکھتے وہ حیران ہوا، لیکن جلد ہی اپنی حیرانی پہ قابو پاتے وہ اپنے ٹیبل کی طرف بڑھا، جیسے اسے آنے سے اس کو کوئی بھی فرق نہ پڑا ہو۔ زرش خان نے بھی اپنا اسپاٹ چہرے سے اسے ایک نظر دیکھتے پھر سے اپنی نظریں اپنے کام کی طرف متوجہ کر گئی۔ اس کی نظریں پھیرنے سے یہ ایک منظر سجاول خان کی آنکھوں کے پردے میں شدت سے لہرایا تھا، جب وہ روزانہ اس کے آئے پہ گڈ مارننگ سر خانہ کہتے۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے گلابی لبوں پہ سجائے ہیزل مسکراتی آنکھوں میں چمک لیے اس کا استقبال کرتی تھی، جس کا جواب کبھی کبھی سجاول اسپاٹ چہرے سے دے دیتا تھا اور کبھی تو جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ سجاول خان نے اپنی ڈارک براؤن بیئرڈ پہ ہاتھ پھرتے تمام خیالوں کو جھٹکتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ زرش خان اپنی ہیلز کو ٹک ٹک کرتی اس کے آفس سے نکلتی اب کی بار باہر اپنے سیپریٹ آفس کی طرف جا رہی تھی، جب سجاول خان کی مس زرش کی پکار پہ اس نے چہرہ موڑنے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری آج کی میٹنگز؟ سجاول خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے اپنی آج کی میٹنگز کے بارے میں استفسار کر رہا تھا، جس کے بارے میں وہ پہلے ہی سے جانتا تھا، لیکن شاید وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ زرش خان نے بنا کچھ کہے اپنے ٹیبل سے ابھی تھوڑی دیر پہلے سے پرنٹ کیا ہوا پیج ایک فائل میں رکھتے اس کی طرف بڑھایا۔ مس زرش بول کے بتائیں۔ سجاول خان اب کی بار جان بوجھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے ٹائپنگ کرتا خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ بہرام خان زادہ انڈسٹریز کے ساتھ آپ کی آج 1 بجے پہلی میٹنگ ہے۔ زرش خان سنجیدہ لہجے میں گنے چنے الفاظ بولتی پیپر اس کے ٹیبل پر رکھتے باہر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ ابھی زرش کو سجاول کے آفس سے گئے کچھ ہی وقت ہوا تھا جب زرش خان اس کے پاس پڑا انٹر کام بجا۔ یس سر،
زرش خان کام میں مصروف ہنوز سنجیدہ لہجے میں بولی، مس زرش میرے آفس میں آئیں۔ سجاول خان نرم لہجے میں بولتا فون رکھ چکا تھا اور اگلے 5 منٹ میں زرش خان اس کے آفس میں موجود تھی۔ مجھے بہرام خانزادہ انڈسٹریز کی ریٹنگ لسٹ اور ان کے پچھلے 5 سالوں کا سارا ریکارڈ چاہیے۔ آپ یہیں اپنے ٹیبل پر بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں؟ سجاول خان ایک خوبصورت سا پن اپنے گلابوں لبوں میں دبائے بولا۔ زرش خان نے ایک نظر اس پہ ڈالتے پھر سے اپنے ٹیبل سے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی جس میں وہ تمام ڈیٹا موجود تھا جو سجاول خان مانگ رہا تھا۔ اور کچھ؟ زرش خان اسے دیکھتی آئی بروز چکاتی بولی، نتھنگ۔ سجاول خان دل میں اس کے فٹافٹ ہر چیز اس کے ہاتھوں میں تھمانے پہ تھا، لیکن اسے نرمی سے جواب دیا، جس پہ زرش خان سر کو خم دیتے اپنے بال کان کے پیچھے کرتی پھر سے اس کے کیبن سے جا چکی تھی۔ وہ اس کا سامنا کم سے کم کرنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد تمام سینئر اسٹاف میٹنگ روم میں موجود بہرام خان انڈسٹریز کے ممبرز کے ساتھ مصافحہ کر رہے تھے، جبکہ بہرام خانزادہ سرخ و سفید خوبصورت سا نوجوان اپنی خوبصورت گرے آنکھوں کے ساتھ بلیک ٹکسچر میں ملبوس اپنی لمبی چوڑی جسامت لیے سجاول خان سے ملنے کے بعد نرم سا مسکرا کے اس کی کرسی سے کچھ فاصلے پہ کھڑی خوبصورت سی زرش خان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ بہرام خانزادہ بھی خوبصورتی میں سجاول خان سے کم نہیں تھا۔ سجاول خان نے ان دونوں کے ہاتھ ملائے پہ پہلو بدلا۔ جاری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔